یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سزا کرنی ہے، چونکہ ماشاءاللہ جو ذل سبحانی جو تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں یہ ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے۔ اب ایک توشہ خانہ کیس بھی ہے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی سزا دی جائے گی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل؟ اس میں بھی بلڈوز کیا ہے وہ ماشاءاللہ، حسنات صاحب سے جج، اس سے پہلے دلاور صاحب تھے ماشاءاللہ جنہوں نے بلڈوز کیا تھا، اور اب یہ جو تیسرے جج صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کی 11 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی پوسٹ، بشیر محمد صاحب جو ہے، محمد بشیر صاحب، اب یہ 14 کو ریٹائر ہو رہے ہیں 14 مارچ کو، اور انہیں یہ ماشاءاللہ دیا گیا ہے کہ آپ نے سزا، یہ 2 دنوں میں آپ دیکھ لیں گے۔ آج بھی وہاں اس کو لگا ہوا ہے شہباز کھوسا جو ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو ایڈیشنل سیکرٹری ہائیسٹ کورٹ لے کے سپریم کورٹ بار کا بنا ہے، وہ ان کی موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کو سمیش کر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ گراف جیولری جو ہے اس کو انہوں نے 3.5 ارب کا تخمینہ وہاں ایک امبیسی کا بندہ بھیج کر وہ کروایا ہے، اور وہ جب اس نے جرا کی کہ بھائی آپ کی تعلیم کیا ہے، اس نے کہا FA، اس نے کہا آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل گولڈ آیا تھا کہ نہیں، اس نے کہا نہیں وہ تو مجھے تصویر دکھائی گئی تھی، تو اس نے کہا تصویر پر کیسے آپ کو نظر آیا کہ اس میں جو ہے کتنا جو ہے کیرٹ کی ڈائمنڈ ہے اور کتنے کیرٹ کی گولڈ ہے؟ اس نے کہا جی جو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، بانی چیئرمین عمران خان کو 10 سال قید جو ہے دے دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں وائس چیئرمین جو ہیں شاہ محمود قریشی، ان کو بھی 10 سال جو ہے قید بمشقت جو ہے دے دی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما بھی ہیں، NA 122 سے جو ہیں امیدوار بھی ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ 10 سال جو قید دی گئی ہے عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو، یہ کیا کیس تھا اور یہ کیا جو سزا دی گئی، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے، رد عمل کیا آپ کا؟ دیکھیں یہ عمران خان سے جتنی مرتبہ جیل میں بات ہوتی رہی ہے، اور بلکہ پورا ہفتہ رہے ہیں، صبح سے لے کر عشاء تک جو ہے ٹرائل ہوتا رہا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا ٹرائل نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ ہوا ہے کبھی۔ اور جتنے آپ سابقہ دیکھ لیں، چاہے ذوالفقار علی بھٹو ان کا بھی عدالت میں ہوتا تھا سماعت، چاہے آصف علی زرداری ہوں، چاہے جو ہے نواز شریف ہوں، چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں، چاہے راجہ پرویز اشرف ہوں، چاہے خاقان عباسی ہوں، سبھی کے عدالتوں میں ٹرائل ہوتے ہیں۔ یہ واحد عمران خان ہے جس کے لیے عدالتیں ساری کی ساری چل کے اڈیالہ جیل جا رہی ہیں یا اٹک جیل جاتی تھی، تو یہ تو مذاق بنایا ہے۔ اور 2 دفعہ ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دے کے ابو الحسنات صاحب جو ڈیزگنیٹڈ جج ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت، ان کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا، ان کی تمام کارروائی کو کالعدم قرار دیا، وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دیا۔ اب اس کو آپ چیلنج کریں گے، آپ جو اپنا آپشن ہے اس پہ رد عمل آپ جائیں گے، فیصلہ کوئی کر لیے بھی دیں؟ ظاہر ہے یہ تو 1 سیکنڈ میں فیصلہ جو ہے ٹھہر نہیں سکے گا جوڈیشل اسکروٹنی میں، اس لیے کہ اس میں تو دیکھیں جب یہ چل رہا تھا اور تیسری دفعہ ابو الحسنات صاحب خود اس کو بلڈوز کر رہے تھے، تو وکیل صاحب جو تھے ان کے، کیونکہ مجھے تو خان صاحب نے اجازت دی کہ جائیں آپ جا کے الیکشن لڑیں، بیٹا میرا موجود ہے، لیکن جو دوسرا ماشاءاللہ وکیل صاحب تھے وہ انہوں نے کہا کہ میرا سرجری ہونی ہے اس لیے کل کی تاریخ نہ دیں، اور انہوں نے بظاہر مان لیا، اور لیکن 8 بجے جو حکم نامہ انہیں کچھ اور ملا تو 8 بجے لسٹ جاری کر دی اگلے دن کی، یعنی ہفتے کی، اور ہفتے والے دن جب وکیل صاحب کی جانب سے یہ ہوا کہ جی آپ کو تو کہہ کے گئے تھے سرجری ہونی ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، جو پروسیکیوٹر رضوان عباسی ہیں ان کے جونیئر کو عمران خان کا وکیل بنا کے، مطلب کہ جج بھی خود ہی اور وکیل بھی خود ہی۔ اچھا کھوسا صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وکیل جو ہیں آج آئے نہیں تھے، اس حوالے سے آپ بتائیں، شہباز کھوسا صاحب کہہ رہے موجود ہے، تو یہ جو خبریں چلی تھی اور یہ اس میں سچائی کیا ہے پھر؟ یہ جھوٹ کا ملبہ ہے جی، یہ جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے سبھی چیزوں کو، جس طرح سے یہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان کو سزا کرنی ہے، چونکہ ماشاءاللہ جو ذل سبحانی جو تاج پوشی کے لیے تشریف لائے ہیں
یہ ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا ہے کہ جی اس کو اتنی سزا کرنی ہے اور اس کو جو ہے جیل میں بھیجنا ہے, اس کی پارٹی کو تتر بتر کرنا ہے, میری تاج پوشی کرنی ہے. یعنی مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ, اور مذاق ایسا ہو رہا ہے, دیکھیں اس کے دو ریپرکشنز آ رہے ہیں. ایک تو لیگل ہے, لیگل جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا کی گئی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے, اور اس وقت کے جج صاحب کی ہم نے ٹیپیں بھی چلائیں, سب کے جناب آپ کے سامنے ہے سارا. تو چیف جسٹس جہانگیری صاحب کا سربراہی میں, جس میں افتخار محمد چودھری صاحب بھی موجود تھے, ان کی سربراہی کی, انہوں نے کہا بائس فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ریکارڈ, بدنیتی اس طرح چیخ کے پکار کے بول رہی ہے, سامنے نظر آ رہی ہے. ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے جو کہا کہ خفیہ جو چیزیں تھی, سیکرٹ تھا پاکستان کا, قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. آپ تو ملے بھی ہیں, خان صاحب سے ملاقاتیں بھی آپ کی ہوئی ہیں, ان کو پتا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ آنے والا ہے, کیا ان کا کیا رد عمل تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی آفیشیل سیکریسی جو ہے یہ بات شگاف ہو گئی ہے, کون سا پاکستان کا دفاع اس فکر سے کہ جی ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے آپ چلتا کریں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. اس میں کس, اور یہ سپریم کورٹ نے سائفر کا ضمانت لیتے ہوئے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا ثبوت, کوئی ایسی شواہد نہیں ہے جس سے یہ بات ہو کہ عمران خان کے اس عمل سے یا اس سائفر سے کسی دشمن ملک کو فائدہ ہوا ہے یا کوئی پاکستان کی جو ہے دفاعی تنصیبات شگاف ہوئی ہیں. سو اس میں تو یہ عنصر ہے ہی نہیں, بلکہ اس کی مماثلت آپ اسی سے لے لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جب ایٹم بام کی بنا رہے تھے تو ہینری کسنگر نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ تم ایٹم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور بھٹو صاحب نے وہ سائفر جو تھا, وہی مراسلہ جو تھا, راجہ بازار میں پنڈی میں لہرا کر دکھایا تھا کہ یہ امریکہ اور یہ ہینری کسنگر دھمکی دے رہا ہے. بھٹو تو ہیرو ہے آج کی, جو ہے اس نے ایٹم بام بنایا, پاکستان کو ایک سیسا پلائی دیوار بنا دی. آج بھی بھٹو کے جو ہے اس بات پر جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان کو بھی یہ جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا اس نے امریکہ کو, اور امریکہ کو ناگوار گزری ہوگی, تو دیکھیں پاکستان ایک اٹامک, ایک انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری ہے. یہ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے جو عمران خان کو یہ سزا کر دی گئی ہے.